عدنان USA سے، یہاں امام صاحب وتر کی تیسری رکعت میں رکوع کے بعد دعائے قنوت اور دعائیں کرتے ہیں اور دوسری رکعت میں تشہد نہیں کرتے، تو کیا حنفی مسلک کے حساب سے وتر ہو جائے گا، وتر ادا ہو جائے گی؟ اور کیا دعا کرتے وقت نماز میں ہاتھ اٹھا سکتے ہیں؟ نہیں، فقہ حنفی کے مطابق نہیں ہوگی، اور احادیث اس پر شاہد ہیں۔ اس پر بہت ساری احادیث ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وتر پڑھا کرتے تھے، اور جہاں یہ ہے کہ ایک تشہد کے ساتھ، تو وہاں تشہد کا مطلب کیا ہے، اس پر علماء کے پورے مقالے ہیں، آپ شرح معانی الاثار دیکھ سکتے ہیں، اور یوٹیوب پہ بھی اس پر مفتی رشید احمد خورشید صاحب جو جامعۃ الرشید کے استاد ہیں، انہوں نے بھی ایک بڑا زبردست کلپ ریکارڈ کروایا، وہ بھی دے سکتے ہیں، میں بھی کبھی موقع لگا تو کرا دوں گا۔ تو احناف کا مسلک اس بارے میں کمزور نہیں ہے۔ احناف جو طریقہ بتاتے ہیں کہ 2 رکعت کے بعد آپ نے بیٹھ کے اتحیات پڑھنی ہے، اس کے بعد کھڑے ہونا ہے، یہ طریقہ صحیح احادیث سے ثابت ہے، اور اس طریقے سے وتر سے متعلق جتنی حدیثیں ان میں تطبیق ہو جاتی ہے۔ لیکن بہرحال مسئلہ جب اختلافی ہو تو اس میں شدت جائز نہیں ہوتی، کیونکہ دیگر ائمہ اس کے قائل ہیں کہ 2 رکعت کے بعد آپ تیسری رکعت کے لیے ڈائریکٹ بھی کھڑے ہو سکتے ہیں۔ تو اگر کوئی کسی فقہ کو فالو کرتا ہے، کسی خاص فقہ کو، تو پھر تو وہ ٹھیک ہے، اس نے اپنے آپ کا التزام کیا ہے، اس مخصوص فقہ کا پابند ہے وہ، کیونکہ چاروں مذاہب جو اہل سنت والجماعت کے، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، یہ چاروں ٹھیک ہیں بالکل، کسی ایک کو بھی آپ فالو کر سکتے ہیں، لیکن مکمل فالو کریں۔ جب آپ فقہ حنفی کو فالو کر رہے ہیں تو پھر مکمل فالو کریں، ایسا نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے کیکڑا کھانے کے لیے شافعی بن جائیں اور جو ہے وہ بغیر ولی کی اجازت کے نکاح کرنے کے لیے آپ حنفی بن جائیں، اس لیے کہا جاتا ہے۔ تو اب وتر کی جماعت کیونکہ لازم نہیں ہے، لہذا ایسی صورت میں حنفی کو چاہیے کہ وہ الگ نماز پڑھے۔ البتہ حرمین کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے تو یہاں علماء احناف یہی فتویٰ دیتے ہیں کہ پھر جس طرح بھی حرمین میں وتر ہو رہے ہیں آپ ان کے پیچھے پڑھ لیں، تاکہ حرم میں اختلاف و انتشار نہ ہو، مسلمانوں کا مرکز ہے، اور حرم میں نماز کی بہرحال ایک فضیلت ہے، اور خود امام حرم کی بھی ایک فضیلت ہے۔ تو اگرچہ وہ فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہیں، لیکن ایسی صورت میں وتر کی نماز ان کے پیچھے بہرحال جائز ہوگی بلا کراہت، جس طرح سے وہ پڑھ رہے ہیں آپ بھی اسی طرح سے پڑھ لیں حنفی ہونے کے باوجود، تاکہ حرم کی فضیلت سے آپ محروم نہ ہو۔ البتہ باقی جو فرض نمازیں وہ بہرحال پڑھی جائیں گی، کیونکہ فرض نماز جماعت سے پڑھنا واجب ہے۔ اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ پڑھانے والا حنفی طریقے سے پڑھا رہا ہے، شافعی طریقے سے پڑھا رہا ہے، اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا۔ فرض نماز میں وہ تو وتر تھے، چونکہ جماعت لازم نہیں ہے نا اس کی، وہ تو ایک انفرادی بھی پڑھی جا سکتی ہے، اس کی جماعت کی اتنی اہمیت نہیں ہے، جبکہ فرض نماز تو بہرحال جماعت سے ہی لازم ہے۔ تو اس میں کوئی بھی امام ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، جس طرح سے پڑھا رہا ہے آپ اپنی نماز اپنے طریقے سے اس کے پیچھے پڑھیں، الگ نماز نہ قائم کریں آپ، یہ پھر غلط ہو جائے گا۔